بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی النبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں نے آج ابھی خطبے کے بعد پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری نشانیوں پہ، ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، فقل، تو کہہ دو، ان سے کہہ دو، سلام علیکم، تم پر سلام ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہہ دو، خوشخبری بھی انہیں سنا دو، ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے۔ تفسیر کروں گا انشاءاللہ۔ آگے ہے انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب، وہ یہ رحمت یہ کہ تم میں سے جس نے جہالت و نادانی کی وجہ سے برائی کر لیا، گناہ کر لیا، ثم تاب، پھر توبہ کر لی، ثم تاب من بعد، اس کے بعد گناہ سرزد ہونے کے بعد پھر تنبہ، ہم نے کیا کیا، توبہ کی، واصلح، اور توبہ جب کی تو اس کے بعد واصلح، اپنے اعمال کی اصلاح کی، اب ایسا نہیں کروں گا، اور نہیں کیا، واصلح، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بتلا دو انہیں نہو کہ وہ یعنی اللہ تعالی غفور الرحیم، بڑا معاف فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ تو اب پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ تمہارے پاس وہ آئیں، وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں، تو تم انہیں سلام پیش کرو، ان سے کہو تم پر سلام ہے۔ تو یہ کون لوگ؟ ایک تو بات یہ قرآن نے کہے کہ وہ لوگ جو ہماری، اللہ پاک فرما رہے، وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پہ تفسیر ہے کہ یہاں ماننے تو سب مسلمان مانتے ہیں، سب ایمان والے، تو سب کے لیے یہ بشارت ہوئی، کیا بشارت ہوئی؟ سلام علیکم، نبی سلام ان کو پیش کر رہے ہیں۔ مسئلہ آئے گا آگے، اللہ کے حکم سے نبی نے سلام کیا صحابہ کو، تفسیر میں ہے صحابہ کو اللہ کے نبی نے سلام کیا، السلام علیکم جو سنتے ہو نا، ہماری تو ناک کٹی جا رہی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے ہم بھی اسی کے ایک فرد ہیں، الگ تھوڑے ہیں، ہم نہیں سلام کریں گے نا، ہم بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے حاجی ہیں، آپ بہت بڑے نمازی ہیں، آپ سردار صاحب ہیں، آپ پنچ صاحب ہیں، آپ سلام نہیں کریں گے، ہم سلام نہیں کریں گے کیوں؟ کچھ بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول بچوں کو سلام کرتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے،
جب اصلاح کی بات کی جائے خبردار کوئی اپنے پر نہ لے. میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں. آج کا جو معاشرہ ہے، جو سماج ہے، ایک چلن ہو گیا ہے ہماری کثرت شان ہے، ہماری شان گھٹ جائے گی. ارے میں چھوٹوں کو سلام کرو، اور تم سے عمرے میں چھوٹا تو دور کی بات، اگر بچہ رہے سمجھدار بچہ ہے نا، سن و شعور کو پہنچ رہا ہے، اس کو سلام پیش کرو. تم ہم کریں آپ کریں. وہ سیکھے گا کہ ہمیں یہی بڑے ہو کر ہم کو بھی کرنا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے تھے نا، بازار جاتے تھے اور چھوٹے بڑے جو بھی وہاں ملتے سب کو سلام کرتے تھے. ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں کہتے ہیں کہ وہ تو سب مراد ہیں، یہ سارے مومنین. خاص طریقے سے خصوصی طور پر وہ مسلمان مراد ہیں جن مسلمان کو بھگانے اور دھتکارنے کی بات کہی تھی کافروں کے سرگنا لوگوں نے کہ ہم جن کی موجودگی میں نہیں آئیں گے آپ کے پاس. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اپنی تعلیم پیش کر رہے ہیں، ہم ٹھیک ہے، ہم ایمان لائیں گے، آپ کی بات سنیں گے. پہلے ان کو الگ کر دی، پورا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، ہے نا. تو خاص طریقے سے وہ مسلمان مراد ہیں کہ اللہ یہ قطعی برداشت نہیں کرے گا اور اس کے گوارا نہیں کرے گا اور نہیں کیا کہ تم ان لوگوں کو دھتکار دو جو اول تم پر ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے. نہیں، بلکہ ان کے لیے تو خدا کے ہاں وہ بشارت ہے. نبی اٹھو اور ان کو کہو کہ تم پر سلام ہے اللہ کا، ہے نا. تو کہتے ہیں قال اکرمہ، حضرت اکرمہ کہتے ہیں مفسر ہیں، نزلت فی الذین نہى اللہ عز وجل نبیہ عن طردہم. یہ آیت کریمہ ان مومنین کے بارے میں نازل ہوئی جن مومنین کو دور کرنے سے اللہ اپنے نبی کو منع فرما دیا، نہیں دور کر. تو آیت کریمہ نازل ہو گئی پیچھے والی، اللہ کے رسول نے کاغذ کو پھاڑ دیا، بیان کر چکا ہوں، بڑھ کر کے ان سے معانقہ کیا، گلے سے لگا لیا. اب اگلی والی آیت تو سلام پیش کیا، سلام کیا. اور یہی نہیں کہ صرف اسی وقت سلام پیش کیا، جی جب ملاقات ہوتی اس واقعے کے بعد تب ان صحابہ سے بھی، دیگر اور صحابہ سے بھی سرکار سلام کرنے میں سبقت فرماتے تھے. کیوں؟ امت کی تعلیم کے لیے، امت کو سکھلانے کے لیے کہ جب ہم نبی ہو کر کے امت کو سلام کرنے میں سبقت کر رہے ہیں تو تمہاری کیا اوقات، تمہیں بھی یہی سیکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں تعلیم امت کی، امت کو سکھلانے کے لیے. کہتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآہم بداءہم بالسلام. اللہ کے نبی جب ان کو بھی دیکھتے اور دیگر اور صحابہ کو دیکھتے سامنا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں سبقت کرتے. یہ ہے وقال عطا، حضرت عطا مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نزلت فی ابی بکر و عمر و عثمان و علی و بلال و سالم و ابی عبیدہ و مصعب بن عمیر و حمزہ و جعفر و عثمان بن مظعون و عمار بن یاسر والارقم بن ابی الارقم و ابی سلمۃ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہم اجمعین. اتنا نام گنائے حضرت عطا نے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، سالم، ابو عبیدہ، مصعب بن عمیر، حمزہ، حضرت جعفر، عثمان بن مظعون، عمار بن یاسر، ارقم بن ابی الارقم، ابی سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اتنے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی. اب یہ آگے کا جز ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. انہیں سلام کہو کہ تم پر سلام ہے اللہ کا، اور کیا کہو کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے. اس کا کیا مطلب؟ تو خدا نے، اللہ نے اپنے ذمے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، اور لکھنے کا مطلب یہ متعین کر لیا ہے. اول تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی نے اللہ پر نہیں لکھا، ہم پر لکھا گیا، ہماری تقدیر طے کی گئی، تو یہ سب اللہ کرنے والا ہے. کون طاقت ہے کہ اللہ پر کچھ لکھ دے؟ تو قرآن تو وضاحت کر دی، خود اللہ نے اپنے ذمہ متعین کر لیا ہے. رحمت کیا مطلب؟ خدا کا کام بندوں پر رحمت ہی کرنا ہے. بندہ اگر ایک کام سے بچے وہ ہے شرک اگر بندہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی رحمت اتنی عام ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا. یہ اور بات تفاصیل ہے، کچھ گرفت ہوگی، کچھ معاوضہ ہوگا، کچھ سزا ہوگی، بخشا جائے گا آخر میں، ہے نا.
مسلم شریف کے حدیث ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے، حضور اونٹنی پہ ہیں، پیچھے سوار کر لیا، مسلم کی حدیث ہے۔ سواری اونٹنی بڑھ رہی ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، آواز دی، آواز اس کو دی جاتی ہے جو دور پہ ہو، کچھ فاصلہ ہماری آواز سن لے، وہ تو اونٹنی ہی پر ہے، حضور سے متصل پیچھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ آواز دے رہے ہیں یا معاذ۔ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، پے در پے حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ یہ جو حاجی کہتا ہے لبیک، کیا معنی اس کا ہوگی ہے؟ عربی کا لفظ ہے لبیک۔ لبیک کا مطلب ہوا کہ میں بار بار حاضر ہوں، پے در پے حاضر ہوں، مسلسل حاضر ہوں، ہر بار حاضر ہوں۔ یہ عاجزی ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے، یا اللہ میں میری بارگاہ میں حاضر ہوں، ہر وقت حاضر ہوں۔ تو حضور نے پکارا یا معاذ، حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول میں آپ کے حکم پر بار بار حاضر ہوں، اور آپ کے حکم کی بجاوری کر کے میں مسعود ہوں، میں سعادت مند ہوں، میری خوش بختی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے کچھ جواب نہیں دیا، مسلم کی روایت سنا رہا ہوں، حضور نے کچھ فرمایا نہیں، کچھ وقت گزرا، سواری بڑھ رہی ہے، پھر آگے جا کے فرمایا حضور نے یا معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ یہ بھی عجیب منظر رہا، پھر حضور نے کچھ نہیں فرمایا، پھر آگے سواری بڑھ رہی ہے، 3 مرتبہ حضور نے پکارا یا معاذ، ہر مرتبہ غلامانہ خادمانہ انداز سے انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ تو تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا اتدری یا معاذ ما حق اللہ علی العباد، یہ سنانا چاہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا معاذ، جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے حبیب جانتے ہیں۔ جب حضور نے کوئی سوال کیا ہے صحابہ کی مجلس میں یا کسی صحابی سے فردن مجمع میں خلوت میں، تو صحابی یا صحابہ نے فوراً جواب نہیں دیا ہے۔ اگر سوال کا جواب حضور ہی کے بتانے سے معلوم بھی ہوتا تھا کہ حضور پہلے یہ بتلا چکے ہیں اور پھر حضور اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تب بھی کوئی صحابی جواب دینے کی جسارت نہیں کرتا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ ایسے آپ نے فرمایا تھا، فلاں وقت یا فلاں دن یا پہلے یہ آپ نے فرمایا تھا، اس لیے میں نہیں، یہ ادب ہے، صحابہ کا ادب ہے۔ بارگاہ رسالت میں کیا جواب دیا، کیا منہ سے کہا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ کے رسول خوب جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا سنو معاذ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ کبھی بھی کسی حال میں، کسی پل میں، کسی ساعت کے لیے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ کبھی بھی کسی پل میں، کسی بھی جگہ، کسی وقت کے لیے کبھی بھی نہیں کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک وہ نہ کرے وہ، یہی حق اللہ کا بندوں پر ہے۔ خوش ہو گئے کہ صحابہ کو سناؤں گا بعد میں۔ فرمایا کہ سنو، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندہ اپنے مالک و خالق کو ایک مان لے اور اسی کو پوچھے، اسی کی عبادت کرے، تو بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ اسے عذاب نہ دے۔ گویا کہ مسلم شریف کی یہ روایت تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ قطعی برداشت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قطعی نہیں معاف کرے گا، کس کو؟ مشرک کو، اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ بندے سے ہوگا، ہے تو ایمان والا نے، ہے تو مومن نے، ہے تو مسلم نے، ہے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا نے، ہو گیا گناہ، کبھی جانے میں ہو گیا تو توبہ استغفر اللہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دی، جانے میں انجانے میں ہو گیا، توبہ کر، استغفار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب بحث میں نے کیوں چھیڑ دی؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمے رحمت کو متعین کر لیا ہے،
اس کا کام رحمت ہی کرنا ہے۔ اب بندہ بے لگام اونٹ کی طرح بھاگے اگر اللہ سے تو اسے غداری ہوگی، اس کی وفاداری نہیں ہوگی، غداری ہوگی۔ دنیا میں میاں سماج کے اندر محلے میں اگر ہم کو کوئی عزت دیتا ہے تو ہم اس کو بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کی پامالی نہیں کرتا، یہ ہمارا حق سمجھتا ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور مثل بیان کرتے ہو کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، سب کچھ وہی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہم غیر کو شریک کریں تو ظاہر سی بات ہے قطعی برداشت نہیں کرے گا، ہے نا۔ اب آئیے ایک حدیث سنا ہوا بخاری